بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہمزہ کے اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اکثر مقام آسان ہے اور صحیح پڑھے جاتے ہیں عموماً، البتہ آخر جو دو کلمے ہیں اس میں جو زا ہے اس کے زا کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ وہ سیٹھی کے ساتھ ادا ہو، ایسا نہ ہو کہ اسے جیم کی طرح یا ذال کی طرح پڑھ دیا جائے۔ ہمزہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہمزہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور ایک دوسری بات یہ کہ اس آیت کے بعد اور آگے والی آیت دونوں کو اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو ایک اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نون قطنی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو زبر ہو یا دو پیش ہو یا دو زیر ہو اور اس کے بعد کوئی جزم ہو، چاہے تشدید کی صورت میں یا بغیر تشدید کے جزم ہو، تو ایسی صورت میں جو دو زبر دو زیر یا دو پیش ہیں تو ان کا جو نون ہوتا ہے، جیسے ہم دو زبر کو پڑھتے ہیں تن، آخر میں نون پڑھتے ہیں، دو پیش کو تن، دو زیر کو تن، تو آخر میں جو نون ہوتا ہے اس نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں تھا لمزتن، دو زیر تھا، اور آگے ہے الذی، جو لام پر تشدید ہے تو تشدید والا پہلا حرف جزم کا ہوتا ہے، تشدید میں پہلا حرف جزم ہوتا ہے، تو جزم آیا اور اس سے پہلے تشدید ہے، تو لمزتن کے جو دو زیر ہے اس دو زیر کے اندر جو نون ہے اس نون کو زیر دے کر پڑھیں گے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے لمزتن الذی۔ اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو لمزہ پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے نون قطنی کا قاعدہ بتایا وہ ملانے کی صورت میں ہے۔ آگے ہے الذی جمع مالا وعددہ۔ الذی کے اندر یا مدہ کریں گے، ایک الف کے برابر تاخیر کر کے پڑھیں گے الذی، اس طریقے سے۔ اور آگے ہے مالا، تو یہاں ادغام کریں گے اور اس کو گنہ کے ساتھ کریں گے، ایک الف کے برابر یہاں گنہ کریں گے۔ مالو ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ گنہ کے ساتھ مالو، لوں ایسا ناک میں آواز جائے، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آخر میں ہے وعددہ، وعددہ، ہا کو بالکل ظاہر کرتے ہوئے وقف میں پڑھیں گے وعددہ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پوری آیت مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اور اگر ملا کر پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ آگے ہے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یحسب کا جو ہا ہے اس کو خوب پتلی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، عین کے مشابہ یا چھوٹی ہا کے طرح نہیں پڑھیں گے، یحسب نہیں پڑھیں گے بلکہ یحسب، اور ہا کا جو جزم ہے وہ باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر زبر ہو جائے، یحسب نہ پڑھیں بلکہ یحسب، اس طریقے سے پڑھیں۔ آگے ہے ان کے اندر جو نون پر تشدید ہے اس تشدید کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ایک الف کے برابر تاخیر ہو، انا ایسا نہیں پڑھیں گے، انا ایک الف کے برابر تاخیر کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آگے ہے مالہ، مالہ کے اندر ہا پر مد ہے تو مد کریں گے اچھے سے، اور مد کرنے کے بعد آگے والے کلمے کے اندر شروع میں حمزہ ہے
تو اس حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ اس حمزہ کا اچھے سے وجود ہو۔ اس طریقے سے پڑھیں گے ما لہ احد ما لہ اخلدہ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر ہم جھٹکا نہیں کریں گے حمزہ میں تو حمزہ کا وجود نہیں ہوگا، جیسے ما لہ خلدہ خلدہ ایسا ہو جائے گا۔ تو مد ہو جہاں اور اس مد کے بعد اگر حمزہ ہے تو اس حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ ہر جگہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے ہے اخلدہ۔ اخلدہ میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ خا کو پور پڑھنا ہے اور جو جزم ہے اس جزم کو متحرک ہو جانے سے بچانا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر زبر نہ ہو جائے، اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اخلدہ خلدہ نہ ہو جائے بلکہ اخلدہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ آگے ہے کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک مقام ایسا ہے جو خوب توجہ کے لائق ہے اور یہاں اس کی ادائیگی بھی مختلف ہے، تو خوب دھیان دے کر سنیے گا۔ لینبذن یہاں اقلاب ہوتا ہے، تجوید کی اصطلاح میں اس مقام کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن ہو یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر پیش ہو اور اس کے بعد با ہو تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر لین با تھا، لین بدن نہ تھا، تو یہاں نون کے بعد با آیا تو اس نون جو ساکن ہے اس کو میم سے بدل دیں گے اور اس کے اندر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ میں نے آگے والی صورت یعنی سورہ فیل کے اندر میم ساکن کے بعد جو با آتا ہے تو وہاں اخفاء شفوی کا قاعدہ بتایا تھا۔ تو اخفاء شفوی کی ادا کا طریقہ اور اقلاب یعنی جو نون میم سے بدلتا ہے اس کی ادا کا طریقہ دونوں سیم ہے، اس لیے کہ اخفاء شفوی میں میم کا وجود پہلے سے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ترمیہم بحجہ، میم وہاں پہلے سے موجود ہے اس کے بعد با ہے۔ اور اقلاب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نون کو میم سے بدلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر با ہوتا ہے، تو دونوں کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں میم پہلے سے موجود ہے اخفاء شفوی میں اور اقلاب میں نون کو میم سے بدلا گیا ہے۔ اس کی ادا کا طریقہ یہ ہے کہ میم کو اس کے مخرج سے اس طریقے سے ادا کریں کہ وہ کمزوری سے ادا ہو۔ جیسے عام طور پہ ہم میم کیسے پڑھتے ہیں، جو مضبوطی ہے جو جماؤ ہے ہونٹوں کا اس کو کمزوری کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے میں دوسری مثال کے طور پر بتاؤں آپ کو، بھی ہے، یہاں اخفاء شفوی میں بھی ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، تو میم کو عموماً جیسے پڑھتے ہیں عام طور پہ ہم اس عام طریقے سے کچھ کمزور پڑھنا ہے، ہونٹوں کو ملانا تو ہے ہم کو پر کمزوری کے ساتھ ملانا ہے، اس طریقے سے بھی۔ اسی طریقے سے اقلاب کا بھی طریقہ وہی ہے کہ میم کے لیے ہونٹوں کو ملانا ہے مگر کمزوری سے، تو اس طریقے سے ملائیں گے۔ لینبذن، یا کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، پھر میم کے لیے ہونٹوں کو واپس لے آنا ہے، پھر اقلاب کا گنہ ادا کرنے کے بعد آگے والے حروف کو ادا کرنا ہے، اس طریقے سے لینبذن فی الحطمہ۔ اور دوسرا یہ اس بات میں کہ جو میم ہے اس کو کمزوری سے ادا کریں گے اور اس کے بعد جو حرف با ہے اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل واضح ہو کہ میم میں کمزوری ہو رہی ہے اور با میں ہونٹوں کا خوب مضبوطی سے جمع ہو رہا ہے، جیسے لینبذن، با میں خوب ہونٹ مضبوطی سے ملے، اس طریقے سے اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اور اسی کلمے کے اندر آخر میں نون پر تشدید ہے تو اس نون کو بھی ایک الف کے برابر گنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، اس طریقے سے
کلا لینبذن، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے فی الحطامہ، تو یہاں جو الحطامہ کے اندر لام پر جو جزم ہے اس کو زبر ہو جانے سے بچانا ہے۔ فی الحطامہ اس طریقے سے پڑھیں گے، اور آخر میں حطامہ جو طا ہے اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ آواز چینج ہو جائے یا ہونٹوں کا سہارا لیا جائے یا واو کا سہارا لیا جائے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس طریقے سے ادا کریں گے کہ جیسے ہم تا پڑھتے ہیں اسی طریقے سے، پر صرف پور کا اضافہ کرنا ہے، اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے فی الحطامہ، پوری آیت مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے کلا لینبذن فی الحطامہ۔ آگے ہے وما ادراک ما الحطامہ، وما پر مد کرنے کے بعد حمزہ کو خوب جھٹکے سے ادا کرنا ہے، اس طریقے سے وما اگر ہم جھٹکا نہیں کریں گے تو حمزہ کا وجود نہیں ہوگا۔ اور آگے ادراک میں دال کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، آواز کو لوٹانا ہے، ادراک نہیں، ادرا، اور دال کے بعد جو را ہے اس کو بھی پور کرتے ہوئے پڑھیں گے، اور اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو وہاں ایک الف کے برابر تاخیر کرتے ہوئے پڑھیں گے، اس طریقے سے وما ادراک اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے ہے ملحطامہ، اس کلمے کو ما قبل میں جیسے فی الحطامہ میں کہا وہی طریقہ ہے ملحطامہ کا بھی، تو پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے وما ادراک ملحطامہ۔ آگے ہے نار اللہ الموقدہ، نارو میں را کو پور پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد جو کلمہ جلالت یعنی جو لفظ اللہ ہے اس لفظ اللہ کو بھی پور پڑھیں گے اس لیے کہ اس سے پہلے پیش ہے، تو دونوں کو پور پڑھیں گے، را کو بھی پور پڑھیں گے اور کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ کو بھی پور پڑھیں گے۔ کلمہ جلالت کو پور کرنے میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہونٹوں کا سہارا نہ لیا جائے، جیسے نار اللہ نہیں پڑھنا ہم کو، بلکہ نار اللہ، اللہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور آگے ہے الموقدہ، الموقدہ میں لام کو جو جزم ہے اس جزم کو متحرک ہو جانے سے بچانا ہے، نار اللہ الموقدہ ایسا نہ ہو بلکہ نار اللہ الموقدہ۔ اور موقدہ کے اندر جو واو مدہ ہے میم واو پیش منہ، تو یہاں ایک الف کے برابر تاخیر ہو، ایسا نہ ہو کہ جھٹکا لگا دیا جائے، موقدہ نہیں پڑھیں گے بلکہ موقدہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ بعض مقام پر ایسا سننے میں آتا ہے کہ وہاں جھٹکا کرتے ہیں، موقدہ پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں پڑھنا بلکہ ایک الف کے برابر واو مدہ کرنا ہے اور جھٹکا نہیں کرنا۔ اور آخر میں جو گول تا ہوتی ہے اس کو وقف میں ہم ہا سے بدلتے ہیں، تو جب وقف کریں گے تو ہا خوب واضح ہو، اس طریقے سے نار اللہ الموقدہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے ہے التی تطلع علی الافئدہ، التی میں ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے یہاں یا مدہ ہونے کی وجہ سے، اور آگے والا کلمہ ہے تطلع، یہاں خوب فرق کرتے ہوئے پڑھنا ہے تا کا اور طا کا، تا کو باریک پڑھنا ہے اور طا کو پور کرنا ہے، یہاں خوب اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے اس لیے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی کلمے کے اندر ایک ہی ساتھ پور حرف ہے اور باریک حرف ہے ایک ہی مخرج کے، تو یہاں تھوڑا کٹھن ہو جاتا ہے اگر توجہ نہیں ہوتی، تو توجہ کے ساتھ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آواز چینج نہ ہو جائے، تطلع نہیں پڑھنا ہم کو بلکہ تطلع اس طریقے سے بالکل واضح پڑھیں گے۔ پہلے تا پڑھیں گے جو پور نہیں ہے، پھر طا پڑھیں گے اسی مخرج سے اسی طریقے سے صرف پور کرتے ہوئے، اور دونوں میں فرق واضح کریں گے، تطلع اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ تطلع کے آخر میں عین ہے، اور اس کے بعد والا جو کلمہ ہے علا تو اس میں بھی عین ہے، تو دونوں عین ایک ساتھ ہے، تو اس کو بھی خوب واضح طور پر پڑھیں گے کہ دونوں میں کوئی تاخیر نہیں اور دونوں کو بالکل ملانا بھی نہیں ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے
تطلع علل اس طریقے سے بالکل واضح پڑھیں گے. ایسا نہ ہو کہ پہلے والے عین حمزہ سے بدل جائے یا دوسرے والے عین حمزہ سے بدل جائے. دونوں کو خوب واضح پڑھنا ہے. آگے ہے الافئدہ. تو یہاں جو الافئدہ میں پہلا جو لام ہے تو اس لام کو متحرک ہو جانے سے بچانا ہے. علل نہ ہو بلکہ علل افئدہ اس طریقے سے پڑھیں گے. اور فا کا جزم بھی اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس پر زبر نہ ہو جائے. افئدہ اس طریقے سے. اور اسی کلمے کے اندر فا کے بعد جو حمزہ ہے اس کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. افئدہ نہیں پڑھیں گے بلکہ افئدہ. اور آخر میں ہا کو واضح کریں گے. پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے التی تطلع علی الافئدہ. آگے والی آیت ہے انہا علیہم مؤصدہ. انہا میں نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے ایک الف کے برابر گناہ کریں گے. اور آگے ہے علیہم مؤصدہ. تو علیہم کے آخر میں جو میم ہے وہاں ادغام ہو رہا ہے. تو ادغام ہونے کی وجہ سے اس میم کے اندر بھی ایک الف کے برابر گناہ کی تاخیر کریں گے. اور آگے والا جو کلمہ ہے مؤصدہ تو حمزہ کو خوب جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس جھٹکے کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے کہ زبر نہ ہو جائے, آواز لوٹ نہ آئے. جیسے مؤصدہ اصدہ آخر میں جو ہوتا ہے ایسا نہ ہو. مؤصدہ ایسا نہیں پڑھنا, آواز بالکل بند کر دینی ہے. اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آواز واپس نہ آئے, واپس نہ لوٹے. اس طریقے سے مؤصدہ بالکل سٹاپ ہو جائے جھٹکا لگنے کے بعد. پوری آیت اس طریقے سے پڑھیں گے انہا علیہم مؤصدہ. اور صاد کو بھی خوب واضح طور پر پڑھیں گے اس کلمے کے اندر. آگے ہے فی عمد ممددہ. فی میں ایک الف کے برابر یا مدہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کریں گے. اور عمد ممددہ تو عمدن کے نیچے دو زیر ہے, وہاں آگے والا حرف جو میم ہے دو زیر کے بعد جب میم ہوتا ہے, حرف میم ہوتا ہے تو وہاں ادغام کرتے ہیں. تو یہاں ادغام کریں گے اور ایک الف کے برابر تاخیر کریں گے. اس طریقے سے پڑھیں گے فی عمد ممددہ. پوری سورہ مبارکہ اس طریقے سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. صدق اللہ العظیم. مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عروض یہ شاکر تمہارا یا